من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، سورۃ التوبہ ہے، 11واں پارہ ہے۔ سورۃ توبہ کی ہم نے 112 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم ایک سودے کا تذکرہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ایک سودا کیا ہے کہ جان اور مال کی جنت کے بدلے یہ مجھے دے دے۔ جان بھی اس کی اور مال بھی اس کا، پھر یہ کیا سودا ہے؟ اصل میں یہ ان اختیارات کا سودا ہے جو اللہ نے انسان کو تفویض کیے ہیں کہ وہ ہر چیز تو میرے تابع فرمان ہے، لیکن جو اختیار جہاں جہاں تمہیں اختیار دیا ہے اس اختیار کو بھی میرے ہاتھ بیچ ڈالو، جہاں میں چاہوں وہیں پر اپنے اختیارات کو استعمال کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو بشارتیں ہیں اس کی سب سے پیک یہ ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اور اس کے لیے تمہیں میدان کارزار میں دشمنوں کی جان لینا بھی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرو۔ اور پھر بتایا کہ یہ وعدہ ہم نے جنت کا تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، قرآن میں بھی کر رہے ہیں۔
ہاں ایک بات یہ ہے کہ بار بار پلٹ آنا، تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، کہ بندہ مومن غلطی کر لیتا ہے لیکن بار بار پلٹ کے آتا ہے، اپنے منصب کو نہیں بھولتا کہ میں رب کا نوکر اور ملازم اور اس کا خادم اور غلام ہوں۔ حامدون ہر وقت شکرانہ اللہ کا ادا کرتا ہے، سائحون اس کی سیر و سیاحت بھی اور اس کی کہیں آنا جانا بھی اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے، اور پھر رکوع کرنے والا بھی ہوتا ہے، سجود کرنے والا بھی ہوتا ہے، نماز اور عبادات کی طرف بھی اپنی زندگی کو مائل رکھتا ہے، اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اور ان تمام چیزوں کی محافظت کرنا کہ توبہ بھی ہو، بندگی بھی ہو، شکرانہ بھی ہو، سیر و سیاحت بھی ہو، رکوع و سجود بھی ہو، اور معاشروں میں اس کا حکم اور جو برائی سے روکنا بھی ہو لیکن ان کی حفاظت بھی وہ کرتا ہے، ایسے اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 113 سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا احکامات بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی، نہیں ہے نبی کے لیے یہ جائز، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا، اگرچہ ہوں، اولی قربا، ان کے قریبی رشتہ دار بھی، من بعد ما تبین، حق واضح ہو جانے کے بعد، لہم، ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، یہ کہ وہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ اس آیت یہ یاد رکھیے، سورہ توبہ کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے، ایک بات یہ مد نظر رکھیے۔ دوسری بات یہ دیکھیے سورہ توبہ کس مرحلے پر یہ نازل ہوتی ہے، یہ آپ کے تقریباً آخری ایام ہے۔ آپ نے جو پیغام غار حرا سے اتر کر سورہ قوم دیا تھا، اب اس کو عرصہ ہو چکا، اب وہ اختتامی مراحل طے کر رہا ہے۔ اب وہ تمام باتیں جو چھوٹی بڑی تھیں، سمجھیے کہ وہ آخری وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں، تاکہ یہ تحریک، یہ اسلام کے نام لیوا، یہ امت مسلمہ کہیں پریشانی میں، کہیں دائیں بائیں بھٹکتی نہ پھرے۔ یہاں وہ بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ جو مومن ہے اس کا تعلق کسی سے ہے تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دوستی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ بندہ مومن ہے، اس کی پوری زندگی دائرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، وہ جو اللہ کے مقابل کھڑے ہو گئے ہیں، جو اللہ کا انکار کر دیا ہے، کہ ان کے لیے استغفار کریں۔ یاد رکھیے یہاں صرف استغفار سے روکا گیا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ کسی کی معافی دلوانا، اور معافی دلوانے سے پہلے یہ بات ذہن میں ہوتی ہے، جب کوئی کسی کی معافی تلافی کے لیے کسی کی درخواست لے جاتا ہے، وہ یہ اصل میں بتانا چاہتا ہے بیچارہ مظلوم ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے، کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، اس لیے عموماً معافی کا طریقہ اسی لیے اپنایا جاتا ہے، کوئی بات نہیں سے درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن یہاں تو اس نے اپنی زندگی اللہ کے مقابل کھڑی کر دی ہے، اللہ کا انکار کر دیا ہے، مشرک ہے، اس لیے کہا استغفار نہیں ہے۔ لیکن باقی معاملات، اس کے لیے دلی محبت، اس کے لیے دیگر معاملات، دلی محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے ہمدردی اس حد تک کی ہونی چاہیے کہ مشکل میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، اور کوئی اور معاملہ ہو تو اس کی رہنمائی اچھی بات کی طرف کی جائے، بالکل نفرت کر کے اس کو علیحدہ کاٹ نہ دیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار نہ کیا جائے۔ اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مومن ہے، اس کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ کے مقابل ہے اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ من بعد ما تبین لہم، کہ جب واضح ہو چکا ہو کہ مشرک ہیں، لہم انہم اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں استغفار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام لابیہ، اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ، مگر وہ اس کا ایک وعدہ کر چکے تھے، وعدہ ایاہ، وہ وعدہ انہوں نے ان سے کیا تھا، فلما، پر جب تبین لہ، واضح ہو گیا ان پر، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہم، انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں،
ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ استغفار کے حوالے ہی سے کیا، کیونکہ صحابہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن میں یہ بات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے استغفار کیا تھا۔ سورہ شعراء کے اندر باقاعدہ وہ الفاظ موجود ہیں دعا کے، جس میں انہوں نے دعا کی کہ اپنے والد کے لیے اللہ میرے والد کو بخش دے۔ اب کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم کے والد مشرک تھے اور مشرک کے لیے توبہ اور استغفار اور بخشش کی دعا کی، اللہ آپ کہہ رہے ہیں دعا نہ کرو، اس وقت کیا دعا کی اجازت تھی؟ تو اسی بات کی اللہ نے وضاحت کی، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، جو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کی تھی اپنے والد کے لیے، اللہ عما، وہ ایک وعدے کے بنیاد پر کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ اس وقت نکلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد سے، ابا جب تک اللہ مجھے روک نہیں دیتا میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے رہے، یہاں تک جب تک وہ زندہ رہے ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ جب دیکھا آخری لمحات تک یہ مشرک ہی رہے، اللہ کے دشمن ہی رہے، پھر انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دی۔ اس لیے فرمایا کہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی بنیاد پر تھا، فلما تبین لہ، جب ان پر واضح ہو گیا کرنا عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہی ہے۔ آخری سانس تک ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو ہے وہ نبھایا اس دشمنی کو، اللہ کے ساتھ مشرک رہے۔ تبرأ منہ، جب اعلان برات کر دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم تو دل کے بڑے نرم اور بردبار تھے۔ اس بنیاد پر وہ استغفار کر رہے تھے اپنے والد کے لیے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ وما كان الله، نہیں اللہ لیضل، گمراہ کر دے، قوما کسی قوم کو، بعد إذ هداهم، انہیں ہدایت دینے کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ واضح ہو جائے، یبین، واضح ہو جائے، لهم ما يتقون، ان پر جس سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بڑی اہم بات بتائی، یاد رکھیے ہجرت کا 9واں سال تھا، اس کے بعد اب 2-2.5 سال ہی دنیا کے اندر رہے، یہ آخری آپ کی زندگی کا حصہ بھی ہے اور اس امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے آخری مراحل کے اندر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا اللہ قیامت تک اللہ کسی قوم کو ایسے ہی گمراہ نہیں کر دیتا ہے۔ ہدایت کے بعد، اذ ہداہم، ہدایت کے بعد، ہاں جب تک ان پر ہر چیز واضح نہ ہو جائے، لہم ما یتقون، کس چیز سے بچنا ہے، لیکن وہ اپنے دامن کو بچانے کی بجائے اسی کام میں غرق نہ کر لیں۔ یعنی گویا کہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ نے ہر چیز سے ہر چیز کے بارے میں واضح کر دی، کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا۔ گویا کہ انسان اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تو حق کے ساتھ بات کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ ملک بن رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں بات واضح نہیں تھی کہ ملک ایسا خطہ چاہیے، یہاں پر ہندو موجود ہیں، بڑی طاقت کے اندر موجود، انگریز نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، ان کے جانے کے بعد جب ان کی اسٹیٹ قائم ہوگی تو یہاں ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہمارے معاملات محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر اتنا بڑا مرکز ہے، دیوبند علماء کا اتنا بڑا مرکز ہے، ذرا اٹھا کے دیکھیے 15 اگست کی یوم آزادی پر وہاں پر باقاعدہ ترنگا کو نہ صرف لہرایا گیا ہے بلکہ وہاں کے بڑے بڑے علماء نے آ کر اس کو سلوٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دامن کا، ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنی وفاداریوں کو ثابت کرنے کے لیے بار بار انہیں وہ کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں جو شاید وہ عام طور پر ایسا کبھی نہ کرتے۔ آج وہاں پر مسلمانوں کو ماضی خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑا، جناب ہم تو آپ کے وفادار ہیں۔ اور وہ جو جب یہ جنگ جاری تھی پاکستان اور ہندوستان کی، انہوں نے ایک مسلم عورت کو جو وہاں کی کرنل تھی اسے لا کر میڈیا پر بٹھایا کہ جناب یہ صوفیہ قریشی ہے، اور یہ جناب کتنی بڑی بات کہ مسلمان ہو کر انڈیا کے خلاف، وہ سارے میڈیا میں اس کو دکھایا
اور خود اسی کو وہاں کے خود لوگوں نے ذلیل کر دیا کہ جناب یہ تو دہشت گردوں کی کزن ہے۔ وہاں پر آج بھی مسلمان کے نام پر زندگی گزار رہا ہے وہ دنیا کے سامنے۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ پورے روشنی کے اندر کوشش کی تھی کہ ایسا سکہ چاہیے جہاں ہمارے نہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ محفوظ ہو بلکہ ہماری عزتیں محفوظ ہوں، ہماری عدالتوں میں اللہ کی شریعت کا نظام چلے، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حیثیت سے زندگی گزاریں، نہ کہ ہنون اور ان کے انگریزوں کے غلام بن کے زندگی گزاریں۔ کھلی روشنی کے اندر لوگوں نے اس ملک کے لیے کوشش کی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد آئین پاکستان کی جدوجہد اور ساری جدوجہد جو بنیادی طور پر اس کے لیے کی گئی، یہ باتیں بتا رہی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلی، یہ چیزیں بتا رہی تھی کہ آنے والے مسلمان جو اس ملک کے اندر چاہتے تھے وہ اللہ کا نظام ہی چاہتے تھے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا ہے جب تک اس پر واضح نہ کرتے تمہیں کس کس چیز سے بچنا ہے، کس کس چیز سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ ہمیں جس جس چیز سے دامن کو بچانا تھا اسی سے اپنے دامن کو داغدار کر دیا۔ اب چاہتے ہیں یہ معاشرہ تبدیل ہو، کعبے کے رب کی قسم کسی نئی سوچ پر یہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ اسی بنیاد پر تبدیل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام مکہ سے مدینہ کی سرزمین پر لے کر آئے تھے۔ یہ اس سوچ و فکر پر جن ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں، اپنی ماں اور بہنوں، بیٹیوں کو اور اپنے جانوں کو قربان کر دیا تھا اس ملک کے لیے، اس نظام کے لیے، جب تک وہ نظام نہیں آئے گا یہاں پر یہ معاشرے کھلم کھلا ایسی گمراہیوں کے شکار ہوتے رہیں۔ اسی مملکت کے اندر مساجد کو شہید کیا جاتا رہے گا۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ معاملہ فرمائے لہم ما یتقون، واضح ہو جائے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز سے نہیں بچنا۔ جب انہوں نے اگنور کر دی ان باتوں کو چھوڑ دیا پھر اللہ نے اس قوموں کو گمراہ کر دیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ جاننے والے ہیں ہر چیز کے حوالے سے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار نہ کوئی تمہارا دوست۔ اس آیت نمبر 116 میں گویا کہ مملکت پاکستان کا پورے بات کو واضح کر دیا، اور جہاں جہاں امت مسلمہ موجود ہے سب کے سامنے پیغام رکھ دیا کہ بادشاہت کسی فرد کی نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے، کائنات کا حقیقی بادشاہ تنہا اللہ رب العزت ہے۔ اور بادشاہت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ کہیں سیلاب لا کر لمحوں کے اندر پوری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، سونامی لا کر ملکوں کو ڈبو کے رکھ دے، اور لمحے کے اندر جو ہے وہ معاشروں کے اندر کیا سے کیا ہو جائے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی اور وہی موت کا مالک ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہاں اہل ایمان کو اللہ دو انداز میں بات کر دی کہ یاد رکھو مومن کا دوست اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، نہ کوئی اس کا مددگار ہے نہ اس کا کوئی دوست ہے۔ اسی دوستیوں کے لیے مت بھاگے پھرو دائیں اور بائیں، اپنے رب کو دوست آج بھی ہم بنا لیں، ہماری منزلیں صحیح راستے پر چل سکتی ہیں۔ لقد تاب اللہ، یقیناً اللہ متوجہ ہوئے علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، والمہاجرین مہاجرین کی طرف، والانصار انصار کی طرف، الذین تبعوہ اور ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرہ، اس تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس وقت جب کہ ما کاد یزیغ، قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریق منہم ان میں سے گروہ کے، ثم پھر تاب الیہم ان کی طرف رب نے توجہ فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ رؤوف ہے، شفیق ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ یہاں اللہ رب العزت توبہ کا مطلب کیا ہے یاد رکھیے، توبہ یتوبو کا مطلب توبہ کرنا ہے۔ جب بندی کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد ہوگا توبہ کرنا۔ جب یہ توبہ کا لفظ اللہ رب العزت کی طرف ہوگا، جیسے تاب اللہ، اس کا مطلب رجوع کرنا۔ اللہ نے رجوع کیا، اللہ آئے
نبی کی طرف، مہاجرین اور انصار کی طرف، الذین تبعوا اور جنہوں نے ان کی پیروی کی. یعنی اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر کر کے اور پھر ان صحابہ کا تذکرہ بھی کر دیا جو مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لائے. فی ساعۃ اسرا، یہ غزوہ تبوک کو غزوہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تنگی کے اس مرحلے کے اندر، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس کو قرآن نے عسرا، ساعۃ العسرا. کیسے تنگی تھی؟ فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی، وسائل کچھ نہیں تھے، اسی فصل کے پکنے کے بعد ہی وسائل نے آنا تھا، حالات بڑے ہی مخدوش تھے. ایک سواری کے اوپر 3 4 5 10 افراد سوار ہو کر اس سفر میں شریک تھے. بعض دفعہ یہ کیفیت تھی کہ ایک کھجور پر 2 صحابی ایک دن اور ایک رات گزارا کر رہے تھے. بڑی تنگی اور مشکل حالات میں یہ سفر جاری تھا. 20 دن آپ کے سفر میں لگے. 700 کلومیٹر کا یہ سفر ہے مدینہ سے تبوک کی طرف. یہ 20 دن آپ کے جانے میں لگے، 20 دن آنے میں لگے اور 10 دن وہاں پر رہنے میں لگے. 50 دن یہ تقریباً یہ وہ سفر تھا. بڑا تنگی کا معاملہ تھا. فصل اگر لیٹ کاٹی جائے تو بھی آپ سب جانتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوا کرتا ہے، اس کا بھی خدشہ موجود تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس تنگی کی حالت میں نبی کا ساتھ دینے والے وہ لوگ بڑے باکمال تھے، ان کی طرف اللہ نے خاص توجہ فرمائی. اور اس میں ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، اس اہم مرحلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو کر لیا، وہ اس فیصلے کی بھی اللہ تحسین فرما رہے ہیں. وہی تو آتی ہی تھی، وہی کے بغیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہی نہیں تھے. لیکن فیصلہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگی کی حالت جو فیصلہ فرمایا کہ ہمیں چلنا ہے، اللہ نے پھر ہر لمحے پر رہنمائی فرمائی. یہ بات تو باکمال تھی. لیکن ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے دل ٹیڑے ہو رہے تھے. اللہ نے ثم تاب علیہم، ان کے دلوں کو بھی سیدھا کر دیا. ایک تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. رکوع سے پہلے اگلی آیت میں نے چھوڑ دی، یہ بڑی اہم آیت ہے، کل اس کا ہم تذکرہ تفصیلاً کریں گے وہ کون سے تھے. ایک اور یہاں پر محدثین ایک تذکرہ لکھا ہے، حضرت خیثمہ، ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ نکلنے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا. منافقین نے چھٹیاں مانگ کر گھروں میں چلے گئے، اہل ایمان روانہ ہو گئے. بعض ایسے اہل ایمان بھی تھے، گرمی کی شدت تھی، فصلیں پک کر تیار تھی. ہمیشہ جو صاحب وسائل ہوتے ہیں نا، وہ آج بھی جن کے پاس پیسہ ہو، وہ آج بھی ان کا دین اپنی مرضی کا ہوا کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو کلی دین کا ماننے والا سمجھ، اپنے حساب سے 2 اور 4 اور 5 اور 6 کو جوڑتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے معاشرے میں آپ کو سب سے زیادہ ڈسکشن دین کے حوالے سے وہی کرتے نظر آئیں گے. ان کے پاس دولت ہے، وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہمارے پاس ہے، باقی معاملے ہم جس طرح چاہیں ڈسکس کریں. ان صحابہ میں ایک صحابی تھے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بدر، احد، خندق سارے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. لیکن جب صحابہ جانے کے لیے تیاری کر کے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے تو یہ اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے گئے. باغ فصل پک کے تیار تھی، باغ دیکھنے گئے، باغ میں کھو گئے. کیسا زبردست باغ ہے، پکنے کو تیار ہے. ساروں سے بل باغ کو دیکھا. باغ کو دیکھنے کے بعد سوچا بس یہ تو اب کٹنے کو تیار ہے. اسی سوچ میں بس یہ کاٹوں گا اور پیسہ آ جائے گا. وہ ذہن سے بات نکل گئی کہ حضور روانہ ہو گئے تبوک کی طرف. لیکن مخلص صحابی تھے، باغ کے سارے اس کے اندر کھو گئے. بس یہ فصل پکنے والی ہے، کٹے گی، پھر ہم صحابہ کو بھی دیں گے، مہاجرین کو بھی دیں گے. نیتیں تو اچھی تھی کہ ہم پیسہ جب آئے گا تو ہم خرچ بھی کریں گے. تو بھائی اپنے سواری گھوڑے پر گئے تھے. گھوڑے سے واپس آئے، دو ان کی بیویاں تھیں. پتہ لگا کہ سخت گرمی کا موسم ہے، ابو خیثمہ آتے ہوں گے. انہوں نے خوب درختوں کے نیچے، گھر میں جھاڑیاں تھیں، چھڑکاؤ وغیرہ کر کے پلنگ رکھ دیا، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھیں گے. ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہی دھن میں بس یہ پکنے کو ہے، کمائے آئے گا پیسہ تو میں خرچ کر دوں گا، خیر ہے تبوک پہ نہیں جا سکا تو کیا ہے. اپنے سواری کو، گھوڑے کو گھر کے دروازے کی دہلیز سے اندر داخل کیا تو اندر منظر ہی کچھ اور تھا. 2 بیویاں اپنے میک اپ کر کر بیٹھی ہوئی ہیں درخت کے سائے میں اور ٹھنڈا چھڑکاؤ کر کے 2 پلنگ رکھ دیے. اچانک دل میں خیال آیا، وہ ابو خیثمہ
باغ کو دیکھ کر آ رہا ہے اور بیویاں کیسے سج دھج کے بیٹھی ہیں، اس گرمی کے موسم میں چھڑکاؤ کیا، ٹھنڈی ہوا ہے، اور چلچلاتے موسم میں تیرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں کا سفر طے کرتے تبوک کے محاذ پر چلے گئے۔ بس دل کا ایسا جو جھٹکا جو لگا، وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا۔ بیویاں چیختی ابو خیثمہ ہمارا تمہارے لیے کھانا بھی تیار کر، کہا ابو خیثمہ وہی کھائے گا جہاں اس کے آقا کھائیں گے، اب وہی اپنی جان لٹائے گا جہاں میرے آقا کا اشارہ کریں گے۔ اور اسی چلچلاتی دھوپ کے اندر گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہو گئے، پیچھے گھوڑا دوڑا رہے ہیں، آپ قدموں کے نشانات چلتے چلتے پیچھے۔ سخت چلچلاتی موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم مقام پر صحابہ کو رک جانے کا حکم دیا۔ ابھی صحابہ رکے ہی تھے تو صحابہ دور سے دیکھا گھڑ سوار گھوڑے پر چلا آ رہا ہے، فرمایا رسول اللہ دور دھوپ کے اندر کوئی بندہ نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کان ابو خیثمہ، یہ ابو خیثمہ تو نہیں ہے؟ جب قریب آئے تو دیکھا ابو خیثمہ تھے۔ کیسے نبی ہے، دل اٹھا ہوا ابو خیثمہ، یار اس اہم موقع پر ابو خیثمہ پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس اہم کیسا اعتماد ہے اپنے ساتھی پر۔ جو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ نے گھڑ سوار کو دیکھا دور سے آتے، فوراً زبان سے کہ ابو خیثمہ تو نہیں ہے؟ جب قریب آئے صحابہ چلا اٹھے یا رسول اللہ ابو خیثمہ ہے، فرمایا آنے دو ابو خیثمہ کو، اس کے لیے مبارک ہو یہ سفر بھی اور یہ راستے بھی اور ساری منزلیں بھی۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے، یہ ہو اعتماد اللہ کے راستے کے اندر۔ جب یہ اعتماد قائم ہوتا ہے تو افراد بھی آپس میں جڑتے ہیں، دل کی نئے زمزمے اور نئے روشنیاں واضح ہوتی ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت یہاں فرمایا، اللہ رب العزت میں ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان میں سے بعض کے دل ٹیڑے بھی ہو رہے تھے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ کی اور پھر وہ سیدھے راستے پر ہو گئے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کے تذکرے کیے، میرے نبی کے رفقا ان کو کس انداز سے اللہ رب العزت نے جوڑا ہے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ نے اللہ کے بارے فرمایا وہ شفیق بھی ہے، مہربان بھی۔ ایسا شفیق اور مہربان رب جو انسان کو دیکھتا ہے کہ ساری زندگی خیر کے راستے پر چلتا رہا تو کمی کوتاہی ہو گئی تو ضروری اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالنا ہے؟ نہیں، اللہ اس کے راستے ہدایت کے کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھو آپ لوگ قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے آ رہے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کئی ایسے کام ہوں گے، غور کر کے دیکھو، جو ٹوٹ رہے ہوں گے اللہ نے انہیں جوڑ دیا ہوگا۔ کئی ایسی مشکلات ہوں گے، آپ تنہا رہ جو کہ میں کیا کروں، وہاں اللہ نے آپ کو تھام لیا ہوگا۔ اللہ دیکھتے ہیں دلوں کی کیفیتوں کو، دلوں کے حالات کو، اللہ بگڑے کاموں کو سنوارتے ہیں۔ وہ جو اس کی طرف رجوع کر لے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ شفیق اور مہربان ہے۔ اور شفیق اور مہربان رب سے اپنے تعلق کو سیدھا یا درست کر لیں، اس سے اپنے معاملات کو جوڑ لیں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ اور ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔